ہمیں کس طرح پتہ چلے گا کہ یہ واقعی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ہوگی؟ سوال یہ ہے، کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس آواز کو ویریفائی کیا جا سکتا ہے؟ پریشانی اس بات پہ نہیں ہونا چاہیے کہ فرانس نے کیوں کر لیا ریکارڈ. مجھے پریشانی یہ ہے کہ جامعہ ازہر نے کیوں نہیں کی، مدینہ یونیورسٹی نے کیوں نہیں کی، ام القرآن نے کیوں نہیں کی، سوڈان نے کیوں نہیں کی، ایران نے کیوں نہیں کی. مجھے پریشانی یہ ہے پاکستان نے کیوں نہیں کی. جنگ صفین کو دیکھیں تو جنگ صفین سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نے جب وہاں سے واپس آ رہے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ یہاں میرا حسین اپنے خاندان سمیت آئے گا. میں آج ان فضاؤں میں اپنی آواز چھوڑ کے جا رہا ہوں تو یہ فضائیں اس بات کی پابند ہوں گی کہ میرے حسین کو میری بات بتائیں. میرا یہ ایمان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ ہیں، حیات ہیں. میں بذات خود ایسے لوگوں سے مل چکا ہوں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز آج بھی سنتے ہیں. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ بھی دینا چاہوں گا کہ آپ نے 70 مرتبہ جاگتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہے. جی علامہ صاحب بتائیے گا کہ ایک سوشل میڈیا کے اوپر خبر بڑی تیزی سے چل رہی ہے جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ فرانس نے جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری خطبہ ہے وہ ریکارڈ کر لیا ہے، اور اس پہ بہت سارے لوگ جذباتی ہو رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں کہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سننے کو ملے گی. اس پہ بتائیں اسلامیکلی روح سے اس پہ آپ کا کیا کہنا ہے؟ کیا ایسا ممکن ہے، ایسی کوئی جدید ٹیکنالوجی سے اس دور کا جو خطبہ ہے وہ ریکارڈ کیا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جی، آپ نے مجھے اس موضوع پہ بولنے کے لیے موقع دیا. یہ جو ہے کہ 1400 سال کے بعد اس کو ریکارڈ کیا جا سکتا ہے اسلامکلی. یہ بات تو ٹیکنالوجی کی ہے، اسلام تو اس کو ڈینائی نہیں کرتا. اگر آپ جنگ صفین کو دیکھیں تو جنگ صفین سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نے جب وہاں سے واپس آ رہے ہیں نہر فرات کے کنارے، آج کل وہ موضوع بھی شروع ہونے والا ہے کربلا کا، نہر فرات کے کنارے آتے ہیں تو آ کے لوگوں سے پوچھتے ہیں، لوگوں یہ نہر کون سی ہے؟ بتایا گیا فرات ہے. یہ میدان کون سا ہے؟ کہا کرب و بلا ہے. تو کہا رک جاؤ. لوگ رک گئے تو فرمایا، وہاں کھڑے ہو کے آپ نے ایک جملہ فرمایا، اصبر یا ابا عبداللہ الحسین علی شطر الفرات. ابو عبداللہ حسین، فرات کے کنارے صبر سے کام لینا. جتنے آڈینس سے وہ پریشان ہو گئی، جی جناب یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ نہ تو یہاں کوئی جنگ ہے، نہ حسین آپ کے ساتھ ہیں، حسین تو بھی بچے ہیں، تو یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ سن 61 ہجری کے آغاز میں یہاں میرا حسین اپنے خاندان سمیت آئے گا، نہر فرات کا پانی ان پہ بند کر دیا جائے گا، کربلا میں اس کے خیمے لگیں گے، یہاں ان کو بے یار و مددگار شہید کیا جائے گا ظلم کے ساتھ. میں آج ان فضاؤں میں اپنی آواز چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ کل جب 20 برسوں کے بعد میرا حسین آئے گا تو یہ فضائیں اس بات کی پابند ہوں گی کہ میرے حسین کو میری بات بتائیں کہ آپ کے والد کہہ رہے ہیں اصبر یا ابو عبداللہ الحسین علی شطر الفرات. اسلام تو اس کو ڈینائی نہیں کرتا. اب رہ گئی یہ بات کہ یہ کیسے ہو گیا. جتنے غیر مسلم ہیں، یہ بدنصیبی ہے مسلمانوں کی کہ غیر مسلم کافر. آپ نے فرانس کی بات کی، فرانس کافر ہے. فرانس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت خلاف ہے، لیکن انہوں نے یہ حدیث پاک پڑھی کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی آواز 20 سال پہلے چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو انہوں نے اس پہ ریسرچ کی کہ کیا بعد میں آواز کنٹرول کی جا سکتی ہے. تو انہوں نے، میں نے آج سے 30 سال پہلے سنا تھا کہ یہ ٹیکنالوجی بن گئی ہے کہ ہم یہاں یہ پروگرام کر رہے ہیں، ہم یہاں سے چلے جائیں، بعد میں کوئی بندہ آئے آ کے اپنے انسٹرومنٹ یہاں لگائے، وہ ہماری آوازیں ریکارڈ کر لے گا. یہ آج سے 30 سال پہلے کی بات ہے. اور ساتھ ہی میں نے اس وقت یہ بھی سنا تھا کہ مبارک ہو وہ لوگ کہہ رہے ہیں غیر مسلم کہہ رہے ہیں ہم اس کو ریورس لے کے جائیں گے، ماضی میں لے کے جائیں گے، اور چلتے چلتے ہم وہاں تک کوشش کریں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ریکارڈ کر لیں.
یہ 30 سال پہلے کی بات ہے، اور 30 سال بعد انہوں نے یہ خوشخبری سنا دی، خبر کہہ لیں یا خوشخبری کہہ لیں، یہ سنا دی کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ ریکارڈ کر لیا ہے۔ تو مجھے تو اس میں اچنبھا کوئی نہیں نظر آیا۔ جی بڑا اچھا لگا آپ نے جو ہے نا ایک اس میں سند کوٹ کی ہے کہ اس طرح پوسیبل ہے۔ تو ایک تاریخ میں یہ چیز آ رہی ہے کہ فرانس جو ہے جب سے مطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے شائع کیے اور ناموس پہ حملہ کیا اور وہ اس طرح کے گستاخانہ عمل کرتا آ رہا ہے، تو ہمیں کس طرح پتہ چلے گا کہ یہ واقعی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ہوگی؟ سوال یہ ہے کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس آواز کو ویریفائی کیا جا سکتا ہے؟ پریشانی یہ ہے، اور یہ پریشانی اچھا مجھے نہیں ہوئی، میں نے یہ سنا، نذیر غازی کے زبانی سنا اور سورسز سے سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ریکارڈ کر لی گئی ہے اور اب اس کو وہ پیوریفائی کر رہے ہیں۔ اس پہ بہت سا واویلا مچا جو آپ بتا رہے ہیں کہ وہ پتہ نہیں کیا کریں گے۔ اس سے اگلی بات بھی آئی کہ فرانس چونکہ مسلمانوں کے خلاف ہے، وہ ایک دفعہ ہمیں یہ کہے گا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ حجۃ الوداع ہے، مسلمان خوش ہو جائیں گے، پھر وہ کہیں گے ہم اس سے پیچھے گئے، ہم نے یہ بھی سنا، ہم نے یہ بھی سنا، ہم نے یہ بھی ریکارڈ کیا، وہ وحی کو ڈسٹرب کریں گے کہ قرآن میں کچھ اور ہے، وہ کہیں گے ہم نے تو اس ڈیٹ کی آواز سن کے یہ سنا ہے، بخاری میں کچھ اور ہے، وہ کہیں گے اس ڈیٹ کی آواز میں ہم نے یہ سنا ہے، مسلم میں کچھ اور ہے، وہ کہیں گے ابو ہریرہ کی آپ بات کرتے ہیں، ابو ہریرہ کی ہم نے آواز ریکارڈ کر لی ہے، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں، وہ ہمارے سارے بیس کو ہلا کر رکھ دیں گے۔ اصل پریشانی یہ ہے ہمارے لوگوں کو، لیکن یہ پریشانی مجھے نہیں ہوئی۔ اب آپ کا سوال بنے گا کہ مجھے پریشانی کیوں نہیں ہوئی؟ میں اس فیلڈ کا یا اس کیٹیگری کا بندہ ہوں کہ میرا یہ ایمان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ ہیں، حیات ہیں، آج بھی ان کی کچہری ان کے اپنے سٹیٹس کے مطابق وہ کچہری لگتی ہے، لوگ ان کی کچہری میں بیٹھتے ہیں، ان کی آواز سنتے ہیں۔ میں بذات خود ایسے لوگوں سے مل چکا ہوں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز آج بھی سنتے ہیں۔ وہ مقدس آواز اگر ریکارڈ کر لی گئی ہے واقعی، تو مجھے اس میں کوئی پریشانی نہیں ہے، میری بات کوئی مانے یا نہ مانے، مجھے اس میں فی نفسے بذات خود مجھے کوئی پریشانی نہیں کہ اس کی ویریفیکیشن ہو سکے گی کہ نہیں۔ ہمارے پاس اس وقت دنیا میں بیسیوں لوگ موجود ہیں جو سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آج بھی کچہری میں بیٹھتے ہیں اور آپ کی آواز سنتے ہیں۔ اس کی پیوریفیکیشن، اس کی یہ ویریفیکیشن یہ مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں، عوام الناس کے لیے مسئلہ ضرور ہے۔ عوام الناس کو جب اتنے ہائی لیول پر جا کر بتا دیا جائے گا اور اس کی پیوریفیکیشن کر دی جائے گی، تو جو ہمارے وہ لوگ ہیں جو روحانیت کو چلاتے ہیں وہ ہمیں کلیریفیکیشن دے دیں گے کہ یہ سرکار کائنات کی مبارک آواز ہے یا نہیں ہے۔ اس پہ میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ بھی دینا چاہوں گا کہ آپ نے 70 مرتبہ، بعض نے 72 مرتبہ کہا ہے، بعض نے 70 مرتبہ کہا ہے، جاگتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا کیسے، تو وہ فرماتے ہیں کہ میں جب حدیث پاک پڑھا رہا ہوتا تھا تو کوئی حدیث سامنے ایسی آ جاتی تھی کہ مجھے وہاں کنفرمیشن نہیں ہوتی تھی کہ یہ حدیث سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے یا نہیں ہے، تو میں مراقبہ نہیں کرتا تھا، میں اوپر نگاہیں اٹھا کے دیکھتا تھا تو محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ جاتا تھا۔ میں ان سے گزارش کرتا تھا کہ حضور یہ فرمان آپ کا ہے تو آپ اس کی کلیریفیکیشن فرما دیتے تھے کہ یہ میری بات، یہ میں نے کہا ہے یا نہیں کہا ہے۔ امام سیوطی اگر یہ دیکھ سکتے ہیں تو آج بھی ہمارے پاس روحانیت والے ایسے لوگ موجود ہیں جو یہ کلیریفیکیشن کر دیں گے کہ یہ مبارک آواز سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے یا نہیں ہے۔ پریشان اس بات پہ نہیں ہونا چاہیے کہ فرانس نے کیوں کر لیا ریکارڈ، مجھے پریشانی یہ ہے کہ جامعہ ازہر نے کیوں نہیں کی، مدینہ یونیورسٹی نے کیوں نہیں کی، ام القرآن نے کیوں نہیں کی، سوڈان نے کیوں نہیں کی، ایران نے کیوں نہیں کی، مجھے پریشانی یہ ہے پاکستان نے کیوں نہیں کی۔